نور محمدی چھپا ہوا ہے، اور جب نور محمدی آپ کے پیشانی میں نا، تو آپ کسی راستے سے گزرتے تھے، کہیں جاتے تھے، تو آپ کو دیکھ کر کے مکے کی بڑی بڑی حسینہ جمیلہ لڑکیاں آپ کے پاس رشتے پہنچاتی ہیں۔ عبداللہ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے حکماء نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے عبداللہ کے ساتھ میں بھیجے۔ ہاں لیکن سنیں، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی چھپا ہوا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جو جین مین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دشمن بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جی پتا چلا کہ یہ وہی عبداللہ ہے جس کے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے، یہ وہی عبداللہ ہے جس کے گھر میں پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے۔ حضرت عبداللہ اپنے گھر سے نکلے جنگل کی طرف کسی ضروری کام سے، تو جنگل کی طرف جب پہنچے حضرت عبداللہ، تو یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا، ارادہ بنایا آپ کے قتل کرنے کا۔ سوچ یہ تھی کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے گا تو نبی آخر الزماں جو تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی جو آنے والا ہے، وہ پھر تشریف نہیں لائے گا۔ ہاں حضرت عبداللہ کو دشمنوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ کیا دیکھتے اچانک سے رب کی جانب سے ایک غیبی مدد آتی ہے اور آپ کو اٹھا کر کے آپ کے گھر کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس منظر کو ایک بزرگ نے دیکھ لیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آج کے دور میں کوئی نوجوان لڑکا ہو اور اس کی نیکی کا یہ عالم ہو کہ باشرہ بھی ہو، پنج وقت نمازی بھی ہو، اور اچھا کمانے والا ہو، محنتی لڑکا ہو، تو اسے پہلے سے ہی جو ہے لوگ گھیر لیتے، کہتے ہیں بھئی ہم اپنی بیٹی کی شادی فلاں لڑکے سے کر دیں گے۔ تو اس منظر کو اس بزرگ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یار یہ نوجوان ہے، اس کے کمالات آپ دیکھیں، جب اس پر کوئی پریشانی آئی، کسی نے قتل کرنا چاہا، تو غیبی مدد اللہ اس بندے کو اتنا پسند فرما رہا ہے کہ اللہ نے غیبی طریقے سے اس کی مدد فرمائی اور اس کے گھر کی طرف اسے بھجوا دیا، چھڑوا دیا۔ اب سنیں حضرات، جس اب اپنے ماتھے کے نگاہوں سے جب ان بزرگ نے یہ دیکھا، ان بزرگ کا نام ہے وہاب ابن عبد مناف، اللہ اکبر کبیرہ، یہ قریب آئے، اپنے دوستوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میرے دوستوں، اے میرے دوستوں، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ میں کروں، کیونکہ مجھے بہت دنوں سے تلاش تھی کسی لڑکے کی، آج تک کوئی لڑکا نظر میں نہیں آیا، لیکن جو کمالات آج میں نے دیکھے اس کے لڑکے کے اندر، تو وہ کمالات لاجواب کمالات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں، لاجواب خوبصورتی، اور خوبصورتی کی بات کریں یہ تو ایک نور کی بات ہے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بھٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ خوبصورتی کی بات کریں تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، جب اتنا سب کچھ دیکھا، دیکھنے کے بعد دوستوں کے ذریعے سے رشتہ پہنچایا، اور رشتہ پہنچانے کے بعد وہ دوست عبد المطلب کے قریب پہنچے۔ ادھر عبد المطلب بھی چاہتے تھے کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کا، اچھی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے تھے۔ اب سنیے حضرات، جیسے ہی دوستوں نے جا کر کے کہا کہ وہاب ابن عبد مناف اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عبد المطلب کہتے ہیں جس لڑکی کی مجھے تلاش تھی، آج اسی لڑکی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے آ گیا ہے، اور اس رشتے کو تو اللہ نے بھی مقبول کیا ہے، میں بھی منظور کرتا ہوں۔ رشتہ منظور ہو گیا، رشتہ مقبول ہو گیا۔ اس کے بعد حضرات محترم رشتہ داری مکمل ہوئی، اس کے بعد میں تاریخ فکس ہو گئی، فلاں تاریخ میں بارات جائے گی۔ مطلب یہ ہے جیسے غلام نبی بھائی کی بارات 11 تاریخ میں جائے گی، اسی طریقے سے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی تاریخ فکس کر دی گئی۔ بارات پہنچی، حضرت عبداللہ بارات کو لے کر کے پہنچے حضرت آمینہ کے گھر، حضرت وہاب ابن عبد مناف کے گھر۔ اللہ اکبر کبیرہ، بارات پہنچتے ہی نکاح خوانی ہوئی، اور نکاح خوانی کے بعد حضرت وہاب ابن عبد مناف نے جو مناسب اس وقت میں تھا کھانا، جو مہمان نوازی مناسب تھی، آپ نے ان لوگوں کی اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت آمینہ کو عبداللہ کے ساتھ میں ودا کر دیا۔ اب میں اپنے آخری جملوں کی طرف چل رہا ہوں، پورا مجمع مسکرا کر کے بولے یا رسول اللہ۔ آخری حضرت محترم ودا کیا، اور ودا کرتے ہوئے اپنی بیٹی
کو کچھ نصیحت بھی ارشاد فرمائی. اب سنیں بیٹی کا نکاح, بیٹی عبداللہ کے ساتھ میں اپنی سسرال آ رہی ہے. رات کا سناٹا ہے, رات کا سما ہے. بیٹی نے کیا دیکھا, رات میں جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں راستے میں ساری کی ساری چیزیں خاموش نظر آ رہی ہے. لیکن دوستو روایتوں میں آتا ہے, علماء کرام نے بیان کیا ہے, سنیے آپ حضرات, جیسے ہی یہ بیٹی حضرت وہب ابن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ اپنی سسرال عبداللہ کے گھر پہنچی, اللہ اکبر کبیرہ, ایک رات یا دو رات یا تقریباً اس سے زیادہ راتیں آپ عبداللہ کے گھر رک کر کے اپنے باپ کے گھر کی طرف آئی. اسی طریقے سے اپنی بیٹیاں بھی جب شادی ہوتی ہے تو ایک رات یا دو رات رک کر کے اپنے شوہر کے گھر اپنے سسرال اپنے میکے کی طرف آتی ہے. حضرت آمنہ بھی اپنے باپ کے گھر کی طرف آئی کچھ راتیں رکنے کے بعد. اب سنیں آپ حضرات, جیسے ہی پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ کے حضرت وہب ابن عبد مناف کے چہرے کو دیکھا. حضرت آمنہ نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا, دیکھتے ہی رونے لگی, گڑگڑانے لگی. ابا نے قریب بلایا, کہا بیٹی کیا تیری سسرال اچھی نہیں ہے, یا تیرا شوہر اچھا نہیں ہے, یا وہ سسرال والے اچھے نہیں ہیں, یا وہ خاندان اچھا نہیں ہے؟ بیٹی رونے کا ریزن کیا ہے, بیٹی رونے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہم پورے ارمان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں اور رشتہ کرنے کے بعد وہ بیٹی اپنی سسرال ہو کر کے اپنے باپ کے گھر کی طرف آئے اور باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے رونے لگے, تو ظاہر سی بات ہے باپ کے پیر کے نیچے کی زمین ہلنے لگے گی, باپ کے پیر کب کبانے لگیں گے. باپ نے پوچھا بیٹی کیا وہ شوہر اچھا نہیں ہے, یا وہ سسرال اچھی نہیں ہے, یا وہ خاندان اچھا نہیں ہے؟ اب بیٹی کا جملہ آپ نوٹ کر لیں. بیٹی کہتی ہے ابا جان شوہر کی بات کرتے ہیں تو شوہر تو میرا اتنا خوبصورت ہے کہ مکہ شریف میں اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی شوہر نہیں ہے. خاندان کی بات کرتے ہو, اس خاندان سے اچھا مکے میں کوئی خاندان نہیں ہے. پھر بیٹی سے باپ نے کہا بیٹی رونے کا ریزن, بیٹی رونے کا مقصد, تو بیٹی کہتی ہے ابا جان میں نے یہ دیکھا جب میں نکاح کر کے اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر کی طرف گئی تو میں نے دیکھا راستے میں کنکریاں پڑی, راستے میں شجر و حجر پڑے, ساری چیزیں مجھے دیکھ کر کے خاموش تھی. لیکن ابا جان جیسے ہی ایک رات رک کر کے یا تقریباً 2-3 راتیں رک کر کے اپنے شوہر کے گھر سے اپنے باپ کے گھر کی طرف آئی ہوں تو اب میں نے کیا دیکھا ہے کہ ساری کائنات مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ کنکریاں بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ شجر و حجر بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت وہب ابن عبد مناف نے ارشاد فرمایا بیٹی آج تیرے باپ کا لالچ جو پہلے سے لگا ہوا تھا آج پورا ہو گیا. کہنا چاہتے ہیں باپ بیٹی سے, ارشاد فرمایا بیٹی وہ نور محمدی جو حضرت آدم کے بعد سے حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا, وہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے ٹرانسفر ہو کر کے پشت انور سے تیرے شکم میں پہنچ چکا ہے. اس کی برکتیں یہ ہے, اس کی فضیلت یہ ہے, اب تو جہاں پر بھی جائے گی ساری کائنات تجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہتے کیوں نہیں ہو اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ, زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ.